وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سورۃ طارق کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک تلاوت کی ہے، اور یہ اس سورت کی آخری آیات ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی، کوئی نفس بھی کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے۔ اب اس بات کو اور اس آیت کو اور اس سورت کو اختتام اس پر دیا جا رہا ہے کہ جس قرآن کے خلاف یہ کفار سازش کر رہے ہیں، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اور جتنی چالیں یہ کافر چل رہے ہیں، ان چالوں میں سے کوئی چال اس قابل نہیں ہے جو قرآن کا راستہ روک دے۔ فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمانوں کی جو بارش برسانے والے، رجع کہتے ہیں اس بارش کو جو پے در پے برسے، یعنی برستی ہے پھر رک جاتی ہے پھر برسنا شروع ہو جاتی ہے اور موسلا دھار برستی ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ جانے والی۔ تو جب آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین پر وہ بارش پڑتی ہے اور اس زمین میں جو بیج ہوتا ہے، تو پھر اس بارش کے برسنے کی وجہ سے وہ زمین پھٹتی ہے اور بیج جو ہے وہ اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے پھر کھیت و کھلیان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قسم اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بارش کی مثل ہے۔ اب بارش ہوتی ہے، کسان تیاری نہ کرے، عقل مند کسان وہ ہوتا ہے جو اس بارش سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو قرآن کریم سے بڑھ کے رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مردہ زمین کے لیے جب بارش برستی ہے تو اس کسان کے لیے وہ بارش رحمت ہے، اور وہ اس پہ پوری تیاری کرتا ہے۔ تو قرآن اس شخص کے لیے رحمت ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور وہ قرآن کی طرف لوٹ آتا ہے تو قرآن رحمت برسا کے اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن بات ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن بات ہے۔ جیسے کہ سورۃ البروج میں پیچھے بتایا ہے کہ فی لوح محفوظ، کہ اس کو اگر کوئی بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا، یہ تو ایک ایسی جگہ کے اوپر محفوظ ہے کہ وہاں تبدیلی کے امکانات بھی نہیں۔ تم دنیا بھر کے قرآن کے حافظ شہید کر دو، اور تم قرآن مجید کے جتنے صحیفے لائبریریوں میں پڑے ہیں، دکانوں میں پڑے ہیں، مسجدوں اور گھروں میں پڑے ہیں، ان کو جلا کے رکھ بھی دو تو پھر بھی یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ایسی جگہ پہ محفوظ ہے۔ تو جس طرح یہ قرآن ایک ایسی جگہ پہ محفوظ ہے، اسی طرح اس قرآن کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بڑے محکم ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے کہ یہ کافر جو آگے جس کا مذاق اڑائے۔ اب ایک تو کافر مذاق اڑا رہے ہیں اور شعوری طور پہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایک اس قرآن کے ساتھ مسلمان نے مذاق کیا ہوا ہے۔ آج کے مسلمان نے بالخصوص اس قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور وہ مذاق اس بات کا ہے کہ بس اس کا رٹا لگا دیا ہے، اس کا ناظرہ پڑھ لیا ہے، اس کے اوپر انگلی پھیر دی ہے، اس کے ذریعے قسمیں اٹھوا لی ہیں، اس کے ذریعے بیٹی کے نکاح کروا لی ہیں، اس کے ذریعے دم درود کر دیے ہیں، اور اس طرح کی ہر چیز کے اندر اس کو استعمال کر لیا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ تھی کہ یہ قرآن ہدایت بن کے آیا تھا کہ اس سے رہنمائی لی جاتی، اس کو سمجھا جاتا اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔
تو یہ بھی قرآن کے ساتھ ایک مذاق ہے جو آج کیا جا رہا ہے۔ تو کفار بھی اسی طرح مذاق کرتے تھے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں اور ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں۔ ایک ان کے منصوبے ہیں، ایک ہمارے منصوبے ہیں۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اس قرآن کو مٹانا ہے، ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس قرآن کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ساری طاقت جو پچھلے 1500 سال سے لگ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس قرآن کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ہوئے، صحابہ کرام پہ مظالم ہوئے، آج بھی اہل ایمان پہ مظالم ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ قرآن ہے کہ کسی طریقے سے یہ قرآن کو چھوڑ دیں۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اہل ایمان نے قرآن نہ چھوڑا تو یہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ان کو اگر اصل بات سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن تو نافذ ہونے کے لیے، اور اگر یہ قرآن نافذ ہو گیا تو ہمارا تو یہ جو جھوٹا دھرم ہے، ہماری جو بادشاہت ہے، ہماری جو چودراہٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور قرآن کا نظام آ جائے گا، قرآن کا قانون آ جائے گا، قرآن کے احکام آ جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس چال میں 1500 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس قرآن کا راستہ روکا جائے۔ انہیں اس سے بالکل ڈر نہیں ہے کہ آپ قرآن ناظرہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ قرآن حفظ کیوں کرتے ہیں، آپ قرآن کے قاری کیوں بنتے ہیں، آپ قرآن کے عالم کیوں بنتے ہیں، آپ قرآن سے دم کیوں کرتے ہیں، آپ قرآن پہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں۔ انہیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے، انہیں یہ خوف ہے کہ یہ قرآن کہیں نافذ نہ ہو جائے، قرآن اور حکومت کہیں اکٹھے نہ ہو جائیں۔ اور ان کی یہی سازش ہمیشہ رہی ہے کہ قرآن کو علیحدہ کر دیا جائے، حکومت کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن اور حکومت اکٹھے رہیں گے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک ایک چال وہ چل رہے ہیں اور ایک منصوبے ہمارے ہیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دیجیے اور ذرا اور مہلت دے دیجیے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ مہلت دے دیجیے، مہلت تو اللہ نے دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو نبی پہلے آئے، وہ نبی جب تنگ آ جاتے تھے اور لوگوں سے مایوس ہو جاتے تھے اور انہیں رسپانس نہیں ملتا تھا تو وہ پھر ہاتھ اٹھا کے جب اللہ سے بد دعا کرتے تھے کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو تباہ کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کر رہا ہے کہ میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشانی میں آ کے آپ بد دعا کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دے۔ آپ ان کو مہلت دیں اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ تو ڈھیل کا مطلب یہ ہے کہ بظاہراً تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کافر غالب آ رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ ان کے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے۔ یہ اپنی چالیں دیکھ کے سمجھ رہے ہیں جی کہ ہم تو اسلام مٹا رہے ہیں، قرآن مٹا رہے ہیں، ان کی چالیں میں انہی پہ الٹا دوں گا، انہی پہ پلٹا دوں گا۔ ہاں، اہل ایمان کا یہ اس وقت صبر کا بھی امتحان ہے اور ان کی بصیرت کا بھی امتحان ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیجئے، دیکھیں میں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنی ڈھیل ملے گی اتنی زیادہ سزا ان کو ملے گی، اتنا زیادہ عذاب ان کو ملے گا، اتنی زیادہ تکالیف ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل